انفلوئنسرز کون ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، انفلوئنسر کوئی بھی ہو سکتا ہے، انفلوئنسر ایک ڈانسر بھی ہو سکتا ہے، اب یہ انفلوئنسر ایک سنگر بھی ہو سکتا ہے، انفلوئنسر ایک کھیل کھیلنے والا بھی ہو سکتا ہے، انفلوئنسر ایک ایجوکیٹڈ بندہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، انفلوئنسر کوئی دینی انسان بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ آپ لوگوں کی ایک نیچر ہے کہ آپ اپنا انفلوئنسر کس کو مانتے ہیں، کون سی ایسی شخصیت ہے جو آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے، اور اس شخصیت کی کون سی ایسی بات ہے جو آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انٹلیکچوئل وہ انسان ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھ کے آپ کا انٹلیکٹ جاگ پڑے، ٹھیک ہے، آپ کے اندر ایجوکیشن، انٹلیکچوئلٹی اور ایک نیا علم آپ کو ملنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اسپریچول انسان ہوگا نا، جس کو اکثر لوگ بعض اوقات لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اسپریچول ہیں، لیکن اسپریچول وہ ہوگا، ٹھیک ہے، صوفی وہ ہوگا جس کے پاس بیٹھ کے آپ کی صوفیزم جاگ پڑے، آپ کا دل کرے کہ میرا لنک اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں نا، بے شک وہ بہت کچھ کہہ رہے ہوں، فلانا ڈمکانا، لیکن اگر آپ کے اندر نیگیٹیوٹی جاگ رہی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نیگیٹیوٹی آپ کے اوپر انفلوئنس کر رہی ہے، اٹ مینس کہ آپ کی نیچر ہی نیگیٹو ہے، یو یور سیلف از نتھنگ، آپ کی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے، آپ کو یہی پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کس شخص سے انفلوئنس ہونا اور کس شخص سے انفلوئنس نہیں ہونا۔ یہ جو خالی دماغ ہوتے ہیں یا ایسے لوگ جو مطلب کہیں کے بھی نہیں ہوتے، کہیں کے نہیں کا مطلب یہ دیکھیں، ہم بیسیکلی کس کے فالوور ہیں؟ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں۔ ہمارے اوپر اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا انفلوئنس ہے تو آبویسلی ہماری زبانیں خوبصورت ہوں گی، ہماری پوسٹ خوبصورت ہوگی، ہمارے بیانات خوبصورت ہوں گے، ٹھیک ہے، ہم لوگ گالی گلوچ سے بچیں گے، گالی گلوچ والے لوگوں سے بچیں گے، انتشار سے بچیں گے، ٹھیک ہے، حکمت آموز لوگوں کے پاس بیٹھنا پسند کریں گے، لیکن وہ انفلوئنس ہو تو ہی ہے نا۔ دین کا نام لے کے گالی دے دینا، دس از دا ڈوئل پرسنالٹی۔ تو میں اکثر یہی چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ ایک طرف آپ دین کا نام لے رہے ہو، دوسری طرف آپ کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جو سیکھنے کی چیز ہے وہ دین ہوتی ہے۔ دین کہتے ہیں نظریہ حیات کو، نظام حیات کو۔ دیکھیں پاکستان نہ بنتا اگر دو قومی نظریہ نہ ہوتا۔ ہمارا زندگی گزارنے کا نظریہ کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اگر ہمارا عقیدہ نہیں ہے نا، عقیدہ درست نہیں ہے کہ میں نے اس پیٹرن پہ زندگی گزارنی ہے، آپ کبھی کسی ڈانسر کو دیکھ لیں گے تو آپ کہیں گے اچھا بھائی یہ ڈانس تو کرتا ہے لیکن بڑا ہی نیک انسان ہے، ٹھیک ہے۔ دین میں کیا ہے؟ آپ قرآن میں ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو ایکچولی وہ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بھائی یہ ڈانسر ہے لیکن وہ یہ والی بات بھی کرتا ہے اور یہ وہ بیسیکلی ہم خود ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتا، وہ ہم خود ہوتے ہیں۔ ہم خود ایسے بننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی سر پہ دوپٹہ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور میں بے شرم بھی ہو جاؤں، اور میں یہ کہوں کہ میری آنکھوں میں تو شرم ہے نا کم از کم۔ تو ہم پھر اس طریقے سے دین کو دین کے ساتھ جو ہے نا مذاق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آنکھوں میں حیا ہے نا بس، تو سر پہ دوپٹہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں ایسے ہم، اور بھی بہت ساری جی دین میں جبر نہیں ہے، دین میں جبر تو نہیں ہے، تو یہ تو نان مسلمس کے لیے کہا گیا کہ آپ ان کو جبراً اسلام قبول نہیں کروا سکتے، لیکن جب آپ دین میں داخل ہو گئے تو قرآن ہی کہتا ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو، ٹھیک ہے۔ تو حلیے، آپ کی آواز، آپ کے آداب، آپ کی یہ ساری چیزیں یہ بتا رہی ہوتی ہیں آپ کس سے انفلوئنس ہیں۔ تو آپ جس سے انفلوئنس ہوتے ہیں آپ اسی کے مطابق پھر سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں سے لڑ رہے ہیں اس پرسنالٹی کی خاطر لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ہے بہتر ہے کہ اللہ کے دین کے ساتھ سٹینڈ کر جائیں اگر ایسی بات ہے کیونکہ اس سے بڑا کام اور کوئی ہے نہیں۔ اور اگر پکا یقین ہے واقعی دین کے اوپر، اسلام کے اوپر، ٹھیک ہے، تو پھر تو دوسری بات ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر پکا یقین ہے کسی شخصیت کے اوپر، کسی انفلوئنسر کے اوپر یا جو بھی ایکس وائی زیڈ، میں نے کہا نا میرا اس کسی بھی چیز سے تعلق نہیں ہے۔